اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5859، اردو ترجمہ۔ لال چمڑے کا خیمہ بنانا۔ ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمر بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے عون بن ابی حذیفہ نے، اور ان سے ان کے والد وہب بن عبداللہ السوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں تشریف رکھے ہوئے تھے، اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ پانی مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنے بدن پر لگا لیتا ہے، اور جسے کچھ نہیں ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تریہی کو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث نمبر 5860، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ دوسری سند اور لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلوایا اور انہیں لال چمڑے کے خیمے میں جمع کیا۔ حدیث نمبر 5861، اردو ترجمہ۔ بورے یا اس جیسی کسی حقیر چیز پر بیٹھنا۔ مجھ سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چٹائی کا گھیرا بنا لیتے تھے اور ان گھیرے میں نماز پڑھتے تھے، اور اس چٹائی کو دن میں بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے۔ پھر لوگ رات کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کرنے لگے۔ جب مجمع زیادہ بڑھ گیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، عمل اتنے ہی کیا کرو جتنی کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا جب تک تم عمل سے نہ تھک جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو۔ حدیث نمبر 5862، اردو ترجمہ۔ اور اگر کسی کپڑے میں سونے کی گھنڈی یا تکمہ لگا ہو، اور لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے حضرت مسعود بن مخرمہ نے، ان سے ان کے والد حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئی ہیں اور آپ انہیں تقسیم فرما رہے ہیں، ہمیں بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ہم گئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر ہی میں پایا۔ والد نے مجھ سے کہا، بیٹے میرا نام لے کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ میں نے اسے بہت بڑی توہین آمیز بات سمجھا کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے لیے بلا کر تکلیف دوں۔ میں نے بڑی توہین آمیز بات سمجھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے لیے بلا کر تکلیف دوں، چنانچہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے ہاں، آپ کوئی جابر صفت انسان نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے بلایا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ کے اوپر دیباج کی ایک قبہ تھی جس میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخرمہ، اسے میں نے تمہارے لیے رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے وہ قبہ انہیں عنایت فرما دی۔
حدیث نمبر 5863 اردو ترجمہ، سونے کی انگوٹھیاں مرد کو پہننا کیسا ہے؟ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اشعث بن سلیم نے کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے روکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی سے، یا راوی نے کہا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم سے، استبرق سے، دیباج سے، سرخ میسرہ سے، قصی سے اور چاندی کے برتن سے منع فرمایا تھا، اور ہمیں آپ نے 7 چیزوں یعنی ہم بیمار کی مزاج پرسی کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کا جواب دینے، سلام کے جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، کسی بات پر قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرانے اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 5864 اردو ترجمہ، مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے نضر بن انس نے، ان سے بشیر بن نہیق نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کے پہننے سے مردوں کو منع فرمایا تھا۔ اور عمرو نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے، انہوں نے نظر سے سنا اور انہوں نے بشیر سے سنا، آگے اسی طرح روایت بیان کی۔ حدیث نمبر 5865 اردو ترجمہ، ہم سے مسدد نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھا، پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوا لیں، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ حدیث نمبر 5866 اردو ترجمہ، مرد کو چاندی کی انگوٹھی پہننا، ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے یا چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا اور اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کھدوائے، پھر دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی انگوٹھیاں بنوا لی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ ابن عمر تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت ابو بکر تعالیٰ نے پہنا، پھر حضرت عمر تعالیٰ نے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا۔ آخر حضرت عثمان تعالیٰ کی عہد خلافت میں وہ انگوٹھی عریس کے کنویں میں گر گئی۔ حدیث نمبر 5867 اردو ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سے پہلے سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے، پھر حرمت کا حکم آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اب سے کبھی نہیں پہنوں گا، اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ حدیث نمبر 5868 اردو ترجمہ، ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی انگوٹھی دیکھی، پھر دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوانی شروع کر دیں اور پہننے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ اس روایت کی مطابقت ابراہیم بن سعد، زیاد اور شعیب نے زہری سے کی ہے، اور ابن مسافر نے زہری سے بیان کیا
کہ میرا خیال ہے کہ خانمہ من ورق بیان کیا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5859 سے 5868 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔